نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لقد في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آج کی یہ تقریب جس میں آپ نے ماشاءاللہ بچوں کی محنت دیکھی ہے، آج یہ اصل تقریب ان بچوں ہی کی تھی، اور ماشاءاللہ دل کو خوشی اس بات سے ہوئی ہے کہ جس تقریب کا ہم نے آغاز مسجد میں ایک دفعہ کیا تھا، جبکہ بڑے چند گنے چنے بچے اس میں شریک ہوئے تھے، پھر تھوڑا تھوڑا کرتے بڑھتے گئے، اور آج جب پہنچے اور باہر آپ کا یہ نظام سارا دیکھا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ جو پودا لگایا تھا وہ بارآور ہو رہا ہے اور اس نے پھل دینا شروع کیا ہے۔ یقیناً یہ ان حضرات اساتذہ اور گاؤں والوں کی باہمی اشتراک کے ساتھ محنت کا نتیجہ ہے۔ آپ لوگ بھی اظہار محبت فرماتے ہیں، بچوں کو بھیجتے ہیں، اور یہ اساتذہ بھی ان پر محنت کرتے ہیں، تو یہ محنت کا ثمرہ اور پھل میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور مزید ترقیات عطا فرمائے۔ اس وقت ان بچوں نے جو کاوش کی ہے وہ اپنے نبی کی معلومات حاصل کی، اپنے نبی کا علم ان بچوں نے حاصل کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، علم وہ چیز ہے کہ اگر بچہ بھی اپنے اندر لے لے تو علم اس کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے نام سن رکھا ہوگا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، رحلت فرما گئے، تو حضرت عباس کی عمر چھوٹی سی تھی، چھوٹے بچے تھے۔ تو آپ کے پردہ فرمانے کے بعد یہ کہنے لگے کہ میں نے ایک انصاری صحابی جو مدینے کے رہنے والے تھے ان سے کہا کہ یار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو کیوں نہ ہو ہم دونوں مل کر علم حاصل کر لیں۔ آج تو بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، ان سے ہم علم لے لیں گے، اگر یہ بھی چلے گئے تو بعد میں علم کس سے حاصل کریں گے؟ آؤ مل کر ابھی بچپن میں شروع کر دیتا ہوں میں تمہارے ساتھ۔ تو وہ جو انصاری صحابی تھا انہوں نے کہا کہ بھئی تم کل کے بچے ہو چھوٹے سے، ابھی بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، اگر کسی کو مسئلے کی ضرورت پڑی تو ان صحابہ سے پوچھے گا، تم تو بچے ہو، تمہارے سے تو نہیں کوئی پوچھنے آئے گا، اس لیے تمہیں بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ساتھی تو حوصلہ ہار گئے۔ عبداللہ ابن عباس باوجود بچے ہونے کے اپنے نبی کا علم لینے کے لیے دروازے دروازے پر جاتے تھے اور جا کر بیٹھ کر انتظار کرتے تھے کہ کب وہ صحابی باہر نکلیں اور میں ان سے اپنے نبی کا علم حاصل کروں۔ اس طرح خاک چھان کے انہوں نے علم حاصل کیا۔ آپ کے بعد 2-2.5 سال خلافت حضرت ابوبکر کی ہے، اس کے بعد حضرت عمر کی خلافت آ گئی ہے۔ جب حضرت عمر کی خلافت آئی تو آپ نے جو اپنی مجلس شورا بنائی جن سے آپ مشورہ کیا کرتے تھے، اس میں بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے جو بدر میں شریک ہوئے ہیں، جو احد میں شریک ہوئے ہیں، اکابر صحابہ جن کو کہتے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ آپ نے عبداللہ ابن عباس کو بھی شورا کا رکن بنا دیا کہ تم بھی میری مجلس شورا میں آؤ۔ جب عبداللہ ابن عباس چھوٹے تھے ان کو لایا گیا تو صحابہ نے عرض کیا، امیر المومنین یہ تو کل کا بچہ ہے،
آپ نے اس کو بھی جو ہے ہمارے ساتھ شریک کر لیا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ اس بچے کو جو تمہارے ساتھ برابر بٹھایا گیا ہے وہ اس کے علم کی وجہ سے بٹھایا گیا، اس بچے کے پاس وہ علم ہے۔ پھر آپ نے کچھ سوالات بھی کیے تھے جن کا جواب عبداللہ ابن عباس نے دیا، تو آپ نے بتایا کہ اگر بچہ بھی علم حاصل کر لے تو وہ بڑوں سے برابر بلکہ اوپر بھی نکل سکتا ہے۔ تو ہمارے ان بچوں نے ماشاءاللہ علم حاصل کیا ہے۔ دیانتاً کہتا ہوں، جو بڑی عمر کے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ممکن ہے وہ اپنے دل میں ان بچوں پر رشک کر رہے ہوں کہ یار یہ معلومات تو ہمارے پاس بھی نہیں جو ہمارے بچوں کے پاس ہے، اور میں اگر یہ کہوں تو بے جا نہیں ہے کہ ہمارے یہ معصوم بچے، یہ پھول اور کلیاں، یہ میرے اور آپ سے آگے نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقیات عطا فرمائے۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں، تم بارے میں معلومات اور علم لیا ہے، یہ علم تمہیں ضرور بلندی عطا کرے گا۔ یہ میرے اللہ کی صفت ہے، یہ جس کے اندر آتی ہے اس کو اٹھا کر اوپر لے جاتی ہے۔ یہ تو اللہ کا دستور ہے کہ علم جہاں بھی آتا ہے میں نے کہا اس کو بلندی ضرور ملتی ہے۔ تو الحمدللہ آپ کی اس مسجد میں جو یہ نظام چلایا جا رہا ہے، میں پھر دوبارہ ان بچوں کو، اساتذہ اور والدین اور انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اچھا نمونہ پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں، تو میں کہہ رہا تھا کہ یار یہ سال کے بعد ایک فنکشن آپ لوگ کراتے ہیں ربیع الاول میں، اور بچوں کو کچھ یاد کروا دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ اس دفعہ تو قابل رشک ہے۔ تو کیا خیال ہے بچوں کو اتنا ہی سال سے ایک باری یاد کرانا چاہیے یا بہت ہی باری یاد کرا دینا چاہیے؟ یہ تو زیادہ دفعہ ہونا چاہیے نا۔ اب یہ کہ باقی 11 مہینے نیانے تو انو چھٹی ہے، بس ایک مہینہ ہی تو اڑا لوانا سی نہیں۔ ہماری اب خواہش یہ بن رہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ معلومات دے دیں کہ انشاءاللہ یہ جس گاؤں میں، جس سکول میں جائیں، شہر میں جائیں، جب ان سے اس قسم کے سوالات ان کی نجی مجالس یا ان کے اداروں میں پوچھے جائیں، تو جب یہ ان کے جوابات دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی مسجد اور آپ کے گاؤں کا نام روشن کرنے والے بنے۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ جیسے یہ سیرت کوئز پروگرام کروایا گیا ہے، آئندہ انشاءاللہ ہر 3 یا 4 ماہ کے بعد پہلی کوشش سال میں 3 پروگرام ہم کیا کریں گے۔ بچوں کے لیے اور بھی ہم اسی طرح کے سوالات تیار کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دین، احادیث، دعائیں، زندگی کے مختلف حصے ان کے متعلق ہوں گے، اور یہ بچے انشاءاللہ اسی طرح ان کو بھی یاد کر کے میرے اور آپ کے سامنے سنایا کریں۔ تو یہ تاکہ ہمارے بچوں کا نالج، ان کا علم، وہ سال میں 1 دفعہ نہیں، سال میں 3 دفعہ بڑھنا چاہیے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ جیسے اب آپ نے اظہار محبت کیا ہے، تو آپ سے درخواست ہے کہ جب آئندہ بھی آپ کو یاد کیا جائے تو آپ نے اسی طریقے سے بچوں کو بھی بھیجنا ہے، اور پھر آخری دن جیسے آج مقابلہ ہوا ہے تو ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی مجھے اور آپ کو آنا ہے، تاکہ ان بچوں کی اگر آج میں اور آپ حوصلہ افزائی کریں گے، ان اساتذہ کی، ان منتظمین کی حوصلہ افزائی کریں گے، تو آپ دیکھیں گے یہ ہمارے بچے رزلٹ اور نتیجہ اس سے بھی اچھا دینے لگے۔ سچی بات کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو اوپر بڑھانا نہیں آتا کہ بھئی ان کے اندر اٹھان کیسے پیدا کرنی چاہیے۔ ان معصوم بچوں میں اللہ نے صلاحیتیں ساری رکھی ہیں، لیکن ماحول مہیا کرنا وہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بچے کو دنیا میں بھیجتے ہیں تو اس کو فطرت اسلام پر بھیجتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ نے تمام تر صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں، لیکن ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنا،
ان صلاحیتوں کو نکھارنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ والدین اس بچے کو جیسا ماحول دیتے ہیں بچہ اسی طرح کا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ غلط ماحول دیا جاتا ہے تو بچے یہودیت اور عیسائیت کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اگر والدین ان کو اچھا ماحول دیتے ہیں تو یہی بچے انشاءاللہ نیکی کی طرف، ولایت کی طرف، ایک اچھے مسلمان ہونے کی طرف چلنے لگیں گے۔ تو یہ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا ماحول مہیا کریں۔ آج آپ نے دیکھا ہے یہ ایک ماحول ہے، اور جو دلچسپی اپنے اندر رکھتا ہے، اب رات کے تقریباً 10-11 بجنے والے ہیں، لیکن آپ حضرات محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی دلچسپی ہے تو آپ بیٹھے ہوئے، باندھ کے تو نہیں آپ کو بٹھایا ہوا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان بچوں کو ایسی دلچسپ باتیں سکھائی جائیں کہ ان کا شوق ادھر بڑھے۔ میں ایک مثال دے کر بات سمجھا دیتا ہوں، انشاءاللہ اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ وہ مثال دے کے کہا کرتے تھے کہ جیسے گاؤں میں ہم اپنی بھینس خرید کے لاتے ہیں اور اس کو لا کر باندھ دیتے ہیں۔ جب آپ نے بھینس کو باندھ دیا ہے، اب اس کے سامنے صاف ستھرا پانی رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے تاکہ اس کی پیاس بجھے۔ اگر تو آپ اس کے سامنے صاف ستھرا پانی رکھیں گے تو بھینس وہ پانی پی لے گی، لیکن اگر آپ اس کے سامنے پانی نہیں رکھتے اور سنگل اس کے گلے میں ڈالا ہوا ہے اور اس کو کھونٹے کے ساتھ باندھا ہوا ہے، پانی بھی نہیں رکھ رہے، تو اب بھینس کیا کرے گی؟ زور لگا کر وہ اپنے کھونٹے کو اکھیڑ دے گی یا سنگل کو توڑائے گی۔ اب پیاس تو اندر ہے تو پانی صاف نہیں مل رہا، تو یہ جو گندی نالی بہ رہی ہے وہ اس میں منہ ڈال کے پانی پی لے، اس لیے کہ پیاس بجھانی ہے۔ یہ معصوم بچے، ان کے اندر اللہ نے کچھ کرنے کی پیاس رکھی ہوئی ہے کہ کچھ ہمیں معلومات ہونی چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، یہ سب کچھ ان کے اندر ہے۔ اگر یہ دین کا صاف پانی ان کو دو گے، ان کو پیاس بجھ جائے گی، یہ بالکل اسی راستے پہ چلتے رہیں گے۔ لیکن بھائی اگر آپ صاف پانی اپنے بچوں کے لیے مہیا نہیں کرو گے تو پھر یاد رکھیے گا یہ گھروں سے نکل کر کوئی موبائل پر، کوئی بے راہ روی پر، کسی اور جگہ جا کر اپنی پیاس بجھائے گا، اور اس کے ذمہ دار میں اور آپ۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ان بچوں کو اس طرح کا ماحول مہیا کرنا کہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو اور آگے بڑھنے کا موقع بھی ملے، انعامات بھی ملے، حوصلہ افزائی بھی ہو، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہمارے بچے بہت اچھا رزلٹ اور نتیجہ مجھے اور آپ کو دیں گے۔ تو آج ہمارے اس جمع ہونے کا ایک بنیادی مقصد، میں نے کہا تھا اصل یہ میلہ، اصل یہ فنکشن ہمارے ان معصوم بچوں کا ہے، اور انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے۔ اس وقت کوئی واز کہنا مقصود نہیں تھا، صرف ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا مقصود ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں۔ جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو شاباش ضرور دیا کریں، اس لیے کہ شاباش وہ چیز ہے، انسان تو انسان، اگر جانور کو بھی شاباش دی جائے تو جانور بھی سمجھ جاتا ہے کہ میرے مالک نے مجھے شاباش دی۔ ہمارے ہاں پنجابی کی ایک ضرب المثل ہے، محاورہ ہے، پنجابی میں کہتے ہیں کوڑا تے پھوڑا تھاپی دیاں ود دینے۔ اگر ہمارے ہاں تو اب گھوڑے ختم ہو گئے، پہلے گھوڑے کو جب شام کو لاتے تھے، ٹانگے سے نکالتے تھے تو اس کا مالک اس کو کھرکھرا پھیرتا، کپڑا پھیرتا، پھر اس کی کرن تے تھاپی بھی دینا۔ تو اب یہ جو اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، یا آپ لوگ اپنی بھینس کا دودھ نکالنے کے بعد اس کی کمر پہ ذرا ہاتھ پھیرتے ہو، تو جانور کی کمر پر بھی شاباش کے طور پر ہاتھ پھیرا جائے تو جانور کا قد پہلے سے اونچا ہو جاتا ہے، اس کو پتا چلتا ہے کہ میرے مالک کو میرا یہ عمل پسند آیا ہے۔ تو بھائی اگر جانور کو شاباش کا پتا چلتا ہے تو ان معصوم بچوں کو نہیں پتا چلے گا؟ یہ تو انسان کی اولاد ہے، ان کو زیادہ پتا چلے گا۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ان بچوں کی، ان کے اساتذہ کی مجھے اور آپ کو حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ اگر آپ کام میں اور ترقی دینا چاہتے ہیں
تو آپ ان کی دل کھول کر حوصلہ افزائی کیا کریں. جیسے آپ یہ انعامات دے رہے ہیں ایسے میں اور آپ اپنی زبان سے بھی جب یہ معصوم بچے ہمیں ملے جس بچے نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے کہیں بھی چوک میں آتے جاتے کچھ بڑے لوگ کھڑے ہوں تو کھڑا کر کے سر پہ پیار دے کے سب کے سامنے بتانا چاہیے کہ بھئی اس بیٹے نے تو اس دفعہ کمال ہی کر دیا ماشاءاللہ بہت اچھے جوابات دیے ہیں. آپ یہ تھوڑے سے جملے کہہ کے دیکھیں آپ کے یہ بچے دنوں میں بہت آگے نکل جائیں گے. اس لیے میں درخواست کروں گا چونکہ ہم دیہاتی ماحول میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے بھی اپنا بچپن دیہات میں گزارا ہے تے ڈنڈا سوٹا ذرا کٹ کر دیو اور اس طرح کی باتیں وہ ذرا کم کر دو شاباش کرنے کا ماحول زیادہ بناؤ حوصلہ افزائی کا ماحول زیادہ بناؤ تو تم دیکھو گے کہ حوصلہ افزائی کی برکت سے یہ بچے انشاءاللہ کتنا آگے نکل جائیں گے. میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. آپ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن رکھا ہے. حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ میرے والد مجھے اونٹ چرانے کے لیے پترا اونٹ لے جا تے جنگل لے کے آ. آپ جانتے ہیں جنگل میں اگر اپنے جانور لے کے جائیں تو ان کو چروانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. بھئی جتھے کوئی بوٹی کوئی اور چیز نظر آتی ہے وہاں لے جاؤ تاکہ جانوروں کا پیٹ بھر جائے. یہ بکریوں والے لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. تو حضرت عمر فرماتے میں لے تو جاتا لیکن جب میں شام کو آتا تو اونٹوں کا ذرا پیٹ پورا بھرا ہوا نہ ہوتا تھا کچھ خالی ہوندا سی. تو میرے والد جب دیکھتے بھی ہجے تے اونٹ بھکھے ہی لے آیا ہے تے وہ درہ لے کر نا مجھے پٹائی کرتے کہتے عمر تینوں تے اونٹ بھی نہیں چرانے ہوندے تمہیں یہ نہیں پتا کہ اونٹ کہاں چرانے چاہیے. تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے کہ عمر تو وہ تھا کہ تجھے اونٹ بھی نہیں چرانے آتے. ایک کیفیت یہ ہے لیکن جب حضور کی خدمت میں پہنچے ہیں تو حضور نے اڑامہ تری دیتا بھئی عمر تینوں تے اونٹ بھی نہیں چرانے ہوندے. جس طرح آپ اڑامے دے دے نا اپنے نیاڑیاں نو چھوٹے نو تسی تے کسے کم جوگے نہیں ہو اسی بڑیاں لہراں تے بہراں کیتیاں ہوئیاں اسی انج کیتا ہوا ہے تو وہ بچوں کی ہر وقت ستیہ ناس مار دیتے کہ تسی کسے کم دے نہیں ہڈ حرام کٹھے ہوئے بس. تو یہ جملے بھائی بچوں کو مت کہیں خدا را ایسا نہیں کہنا چاہیے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں کہی بلکہ آپ نے شاباش دی. آپ نے کہا عمر نہیں اونٹ چرانے والا زمانہ گیا ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم کیا ہو. تو حضرت عمر کی کمر پہ ہاتھ پھیر کے آپ نے کیا کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر. اے عمر تمہارے اندر تو اللہ میاں نے اتنی صلاحیتیں رکھی ہیں اگر میرے بعد بالفرض اللہ نے کوئی نبی بنانا ہوتا تو تمہیں نبی بنا دیا. یہ آپ نے شاباش کا ایک جملہ کہا ہے. ہم بھی اپنے بچوں کی صلاحیت پر شاباش کے جملے کہیں کہ بیٹا آپ میں تو بہت صلاحیتیں ہیں بڑے گونا تو اڈے وچ. تو جب آپ اس طرح کی باتیں ان بچوں کے ساتھ کریں گے تو یہ بچے آپ کو انشاءاللہ مقابلہ کر کے دکھائیں گے. تعلیم کے میدان میں باقی میدانوں میں بھی یہ بچے انشاءاللہ آگے نکل کر مجھے اور آپ کو دکھائیں گے. تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آج اصل میری اور آپ کی حاضری وہ ان کی شاباش کے لیے ہے. تو ہم اپنے بچوں کو گھروں میں بھی باقی کام کاج کے اندر بھی شاباش دینے کے عادی بنے. دیکھیں ایک بات سمجھا دیتا ہوں وہ یہ کہ ان بچوں سے توقعات بچوں والی رکھا کرو. ہم بچوں سے توقعات اپنے والی رکھنا شروع کر دیتے بھئی اسی سیانے بیانے ہیں جس طرح اسی سیانے بیانے کام کرنے نیانے بھی اس طرح ہی کرن. تو بھئی پھر تمہارے اور ان میں کیا فرق ہے. حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے اس کی ایک مثال دی ہے. فرمایا کہ ایک چوہا تھا اس کی دوستی اونٹ کے ساتھ ہو گئی اور ایک دن سیر کرنے کو نکلے تو راستے میں پانی کی ایک ندی آ گئی. جب وہ پانی کی ندی آئی تو اونٹ اس کے اندر سے گزر گیا دوسری طرف چلا گیا نہر لنگ گیا پرلے پاسے. تو یہ چوہا پیچھے کھڑا ہے تو وہ اونٹ اپنے دوست چوہے کو کہتا ہے آجا تو کیوں نہیں آندا پانی بہت آنی ہے گوڑے گوڑے ہی پانی بہت آنی ہے گا گوڑے گوڑے ہی پانی دے آجا تو لنگ دا کیوں نہیں. تو وہ چوہا دانا تھا وہ کہنے لگا ارے اونٹ میاں
تمہارے تے گوڈے گوڈے لیکن میں گیا تے میں ڈوب جانا بچ، اس لیے کہ میرا قد چھوٹا ہے، تمہارا قد دراز ہے۔ بھائی میری عمر 50-60 سال ہے، تمہاری عمر 70 سال ہے۔ حضرات سے درخواست ہے کہ جیسے یہاں بچے ناظرہ پڑھتے ہیں تو اسی طرح قاری صاحب کے پاس ماشاءاللہ بچوں نے حفظ بھی شروع کیا، تو آپ حضرات بھی جو شوق رکھتے ہوں تو اپنے بچوں کو حفظ کے لیے بھی قاری صاحب کے پاس ضرور بھیجیں۔ انشاءاللہ آپ کی مسجد میں حفظ کے کام کو بھی باقاعدہ شروع کیا جا رہا ہے، تو اس میں بھی شرکت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم لقنا حجة الإيمان عند الممات، اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت، اللهم ارزقنا شہادة فی سبیلک واجعل موتنا ببلد حبیبک۔ یا اللہ جن بچوں نے شرکت کی ہے، یا اللہ جن بڑوں نے شرکت کی ہے، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ ان بچوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہمیں ان کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن اساتذہ منتظمین نے کاوش کی ہے ان کی اس محنت کو بھی شرف قبول عطا فرما۔ یا اللہ تمام مدارس، مساجد، خانقاہیں، دینی مراکز ان کو آباد فرما، بالخصوص ہماری اس مسجد یا اللہ پورے علاقے کے لیے اس کو خیر و برکت اور رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، تمام بیمار گھروں میں، ہسپتالوں میں جہاں بھی ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال طیب وافر مقدار میں روزی نصیب فرما، جتنی امت مسلمہ آج تک فوت ہو چکی سب کی مغفرت کاملہ فرما، جتنی امت مسلمہ زندہ ہمیں پورا دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ کامل ایمان پر فرما، حاضرین کے دل میں جتنی جائز تمنائیں ہیں از خزانہ غیب عافیت سے پورا فرما۔ یا اللہ جتنی خیریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم بھی ان خیروں کا سوال کرتے ہمیں نصیب فرما، اور جتنے شرور سے پناہ چاہی یا اللہ ہم بھی پناہ مانگتے ہمیں پناہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ بڑے حضرات